ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جو ہمارا بجٹ کا پروگرام چل رہا ہے اس کے سلسلے میں آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی 2010-2011 کا بجٹ اس موجودہ حکومت عوامی حکومت کا تیسرا بجٹ اناؤنس ہو گیا۔ اس بجٹ میں جو سب سے اچھی بات، دو باتیں جو مجھے لگی ہیں وہ میں شیئر کرتا چلوں وزیر خزانہ صاحب کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو تقریر کی وہ فی البدی تقریر تھی، مثلا انہوں نے ایکسٹمپور تقریر کی، یہ بہت اچھی بات تھی۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی اور وہ یہ کہی کہ غریب آدمی کو ریلیف دینا چاہیے، اور یہ بات انہوں نے کہی کہ غریب آدمی کو ریلیف دینا چاہیے لیکن غریب آدمی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، غریب آدمی کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ یہ بات آج بجٹ اجلاس میں وزیر خزانہ پارلیمنٹیرین یعنی ان تمام پارلیمنٹیرین کے درمیان جس میں وزیر اعظم خود بیٹھے تھے، وہاں یہ بات کرتے ہیں کہ غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے لیکن غریب آدمی کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، غریب آدمی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بہت زبردست اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اب بات کریں گے ہمارے شرکا ہے کہ 2010-2011 کا یہ تیسرا اس عوامی حکومت کا بجٹ کیسا ہے، اور وہی سلوگن ہمارا ہے کہ بجٹ 2010-2011 غریب آدمی کو کیا ملا۔ اس کے اوپر ہمارے پاس جو شرکا ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے پاس ہیں اس طرف، یہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں احمد چنائے صاحب، سابق چیئرمین پاکستان کلاتھ مرچنٹ ایسوسی ایشن، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہارون فاروقی صاحب سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اس طرح میں جناب شیخ منظر صاحب سابق چیئرمین کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور شاہد حسن صدیقی چیئرمین ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ بات شروع کرتا ہوں جناب شیخ منظر صاحب سے۔ شیخ منظر صاحب، کیونکہ یہ پروگرام اور بجٹ کے درمیان بجٹ بھی اسی وقت آ رہا تھا جب آپ اس پروگرام کی طرف آ رہے تھے، لیکن بہرحال جتنی باتیں آپ نے سنی، آپ کیسے دیکھتے ہیں 2010-2011 کا یہ بجٹ؟ کیا پچھلے اس عوامی حکومت کے بجٹ سے مختلف ہے؟ اور کیا جو ہمارا سلوگن ہے کہ یہ بجٹ کیا غریبوں کے لیے کچھ لے کے آ رہا ہے، کیا کہیں گے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ بجٹ ویسا ہی ہے جو پچھلے 63 سال اس ملک میں بجٹ تقریر ہوتی رہتی ہے، اور جو آپ نے کہا کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس میں کوئی غریب آدمی کا ذکر نہیں ہوا، تو میرے خیال میں اگر آپ پچھلے 50 بجٹ تقریر اٹھا لیں تو ہر وزیر خزانہ کی پہلی جو بات ہوتی تھی کہ آج جو میں بجٹ پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے اس ملک کے عام اور غریب آدمی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اتفاق سے سب سے زیادہ متاثر وہ غریب اور عام آدمی ہی ہوتا تھا۔ اور آج بھی یہی ہوا ہے کہ اس غریب آدمی کے لیے جو ہم اتنے عرصے سے سن رہے تھے کہ یہ ایک بڑا پازیٹو بجٹ ہوگا اور یہ انڈسٹریلائز بجٹ ہوگا اور اس میں کوئی ملازمتوں کے مواقع ملیں گے، تو یہ میرے خیال میں آج جو آپ نے اس کو فی البدی تقریر کا عنوان دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورت الفاظوں اور ایک اچھی شاعری کا مجموعہ تھا جس میں اس ملک کے عام آدمی کے لیے، اس ملک کے کسی صنعت کو پروموشن دینے کے لیے، تجارت کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جتنے یہ پالیسی ہولڈرز ہیں ان کا جو تھیم ہے اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ قرضوں سے شروع ہوتی ہے اور امداد پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے وسائل بڑھانے کے لیے تو کبھی بات نہیں کی، چاہے وہ شوکت عزیز تھے یا شوکت ترین تھے یا عبدالحفیظ تھے، یہ سب ایک اسکول آف تھاٹ سے آتے ہیں اور اسی اسکول آف تھاٹ میں واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ ہم نے قرضوں سے شروع کر دی ہے، امداد پہ ختم کر دیں۔ ایک بات جو آج انہوں نے کہا جی 200 ارب کے ہمارے پاس کوئل کے ذخائر ہیں، یہ میں 3 سال سے اپنے کالموں میں لکھ رہا ہوں کہ ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے، اور یہ وزیر نجکاری پچھلی حکومت میں بھی پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں یہ وزیر نجکاری رہ چکے ہیں، صوبہ سندھ کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اس وقت ان کی سمجھ کہاں تھی یہ وزیر خزانہ ہے۔ جناب شاہد حسن صدیقی صاحب، 2010-2011 کا بجٹ کیا سمجھتے ہیں؟ غریب آدمی کے لیے، اس ملک کے لیے کوئی لائن آف ڈائریکشن ہے، کچھ ملا ہے،
یا وہی باتیں ہیں؟ کیا کہیں؟ ڈاکٹر دانش صاحب، اگر ہم یہ کر لیں ادراک کہ بڑے زبردست 2 برسوں میں کیا کیا ہوا، اور پھر یہ دیکھیں کہ مختصراً کی چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں. پہلی بات، 2 برسوں میں پاکستان کی معیشت کی جو شرح نمو گروتھ ریٹ ہے وہ 2.6% ہے سالانہ، جو کہ ون آف دی لوئسٹ پاکستان کی ہسٹری میں، اور اس کی وجہ سے غربت اور بے روزگاری بڑھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بجلی کے نرخوں میں 60% اضافہ ہوا 2 برسوں میں. پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں ان میں 3000 ارب روپے کا اضافہ ہوا، 3000 ارب روپے کا 2 برسوں میں. اور 99 میں جب 52 سال ہوئے تھے، پاکستان کو 52 سال کے بعد بھی قرضے جو تھے وہ 3000 تھے. تو جو 52 سال میں قرضے لیے تھے وہ ہم نے 2 سال میں لے لیے. روپے کی قدر میں 25% اضافہ ہوا 2 برسوں میں، اور 2009 میں 1982 کے بعد سے سب سے بڑا اضافہ تھا. بے روزگاری حکومت خود ایکسپٹ کر رہی ہے کہ اس میں اضافہ ہوا. مٹی کا تیل جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے اس میں 86% ہوا. اور ڈیزل ڈیزل تو پیٹرول سے زیادہ ہو گیا. ڈیزل Exactly. وہ ہے جو ٹرانسپورٹیشن اور فوڈ کا اہم ذریعہ ہے. جی اور اگر ڈیزل مہنگا ہے تو تمام فوڈز مہنگے ہیں. کیا کہیں گے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے افراط زر بڑھا، بے روزگاری بڑھی، قرضوں کا بوجھ بڑھا، یہ بجٹ ہے پاکستان کو دوبارہ IMF کے پاس لے جانے کا، خود انحصاری سے دور کرنے کا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بجٹ جو یہ سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ بجٹ پاکستان کو IMF کی گود میں دوبارہ لے جائے گا. IMF کے پاس تو ہے اب 11.3 ارب ڈالر لیا تھا نا آپ نے. میں آپ سے مجھے ڈر یہ ہے کہ نومبر کے بعد جائیں گے جی ہمیں مزید قرضہ چاہیے 11.3 ارب کے بعد. اس کے لیے نیا ایک پیکج آئے گا کنڈیشنلٹیز کا. تو خود یہ IMF کی گود میں جانے کا بجٹ ہے. یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اس میں حقائق چھپائے گئے ہیں. اس میں نہیں بتایا کہ تعلیم کے لیے کیا کریں گے، اس میں نہیں بتایا کہ صحت کے لیے کیا کریں گے. دیکھیے بنیادی بات یہ کہ 4.5% کا گروتھ ریٹ کا ٹارگٹ ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں، بزنس مین سے تعلق ہے، اگر 6% سے کم گروتھ ہوتی ہے تو پاکستان میں غربت اور بے روزگاری بڑھتی ہے. تو آپ تیسرے سال کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ غربت اور بے روزگاری بڑھے گی. نمبر 1 تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ افراط زر کا ہدف کہتے ہیں جی 9% رہے گا. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ 15% سے زیادہ جائے گا افراط زر، اور قرضوں کا بوجھ پھر بڑھے گا. روپے کی لیکن اس دفعہ جو انہوں نے سرکاری ملازم کو 50% سے زیادہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. انفلیشن کی بہت بڑی بات ہے، تنخواہیں بڑھائی ہیں، لحاظ وہ سب کچھ دیا ہے. لیکن سوال یہ کہ جو 17 کروڑ عوام ہیں ان میں سے آپ پینشنرز کو سرکاری ملازم اور پینشنر بہت کم ہے. میں آگے بات کروں گا. احمد چنائر صاحب، اس وقت تو سیدھا سوال ہے. 2010-2011 بجٹ آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ یہ عوامی حکومت کا ایک بہترین بجٹ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ان حالات میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر بجٹ آپ دے سکتے تھے. جو کچھ آپ کے سامنے ہے وہ ہے. 25% خسارے کا بجٹ سامنے نظر آ رہا ہے. سبسڈیز جو ہیں وہ وہی کہ وہی ہیں. پیپکو کی سبسڈی جو ہے وہ 180 بلین کی آج بھی موجود ہے. لیکن جو سب سے اچھی بات میں سمجھتا ہوں، جو 2-3 اچھے میجر پوائنٹس ہیں ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ ایڈیبل آئل پہ ڈیوٹی جو ہے انہوں نے 9000 سے گھٹا کے 4500 روپے فی ٹن کر دی. وہ میرے خیال ایک اچھا اقدام ہے. پھر الیکٹریسٹی کے جو بلز ہیں اس پہ ایڈوانس ٹیکس ریڈکشن جو تھا وہ 10% سے گھٹا کے انہوں نے 5% کر دیا. پھر انکم ٹیکس سلیب جو ہے وہ منیمم سلیب جو ہے وہ اس کو بڑھا کے 3 لاکھ کر دیا، سیلریڈ اور نان سیلریڈ دونوں کلاس، تاکہ 3 لاکھ کے اوپر کی انکم والے 25,000 روپے جو ماہانہ کماتا ہے، چاہے وہ سیلریڈ کلاس ہو چاہے نان سیلریڈ کلاس ہو، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اس کے بعد کیپٹل گین ٹیکس کی جو بات کی ہے، کیپٹل گین ٹیکس میں بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جو 6 مہینے تک کے جو سٹاکس آپ کے ہیں اس پہ 10% ہے. 6 مہینے سے 12 مہینے تک کے 7.5% ہے. اور 1 سال یا اس سے زیادہ کا اگر انویسٹمنٹ آپ کا ہے تو اس پہ جو ہے وہ 0% ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ڈاکومنٹیشن کی بات پاکستان کے غریب آدمی آپ سے پوچھتا ہے احمد چنائر صاحب کہ اس بجٹ سے پاکستان کے غریب آدمی کو بیسک کیا ریلیف ملے گا؟ دیکھیں غریب آدمی کو اب ریلیف ملنے کی جب بات آتی ہے تو وہ تو کوئی بھی پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ یہ ریلیف نہیں دے سکتا ہے. میں آگے چلتا ہوں جناب فاروقی صاحب، یہی سوال آپ سے ہے. 2010 کا بجٹ پیش ہو چکا ہے، عوامی حکومت کا بجٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کو جو چیلنجز ہیں جناب، دہشت گردی کے، کساد بازاری، افراط زر، فلاں دش دہد، معیشت منجمد، کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ غریب عوام کو اس کے مسائل اس کے گھر تک سالو کرے. کیا کہتے ہیں؟ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ جس کو بجٹ کہہ رہے ہیں، اس دفعہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کا بجٹ، اناؤنسڈ بجٹ جو ہے وہ 2 پارٹ میں ڈیوائڈ ہو گیا. اچھا، وہ کیسے؟ میرے حساب سے یہ آج کی جو تقریر آپ نے کہا، آپ نے تعریف کی، فی البدی تھی اور بڑی اچھی تقریر تھی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور آپ یہ دیکھیں